السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. میں ہوں سید شبیر حسین شاہ. ناظرین، اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ سید شوکت بخاری میڈیکل اسپیشلسٹ موجود ہیں. ڈینگی نے ادھم مچائی ہوئی ہے اور اس وقت آزاد کشمیر بھر میں اور مظفر آباد میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، سی ایم ایچ میں آپ موجود ہیں. اس وقت کتنے پیشنٹ ہیں سی ایم ایچ میں ڈینگی کے؟ سر آج کے دن میں تو 22 پیشنٹ ایڈمٹڈ ہیں سی ایم ایچ میں. اور کریٹیکل کتنے ہیں؟ ہمارے کریٹیکل پیشنٹ 2 ہیں اس ٹائم. اور کریٹیکل ان سینس کہ وہ ان کے پلیٹلیٹس ایک پیشنٹ کے کام ہیں اور دوسرا پیشنٹ ہمارا شاک میں چلا گیا تھا. الحمدللہ وہ شاک سے اب باہر آ گیا. پلیٹلیٹس بھی اس کے 20 سے اوپر ہو گئے تو بہتر ہے. اچھا، یہ ڈینگی کے سیزن کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس کا سیزن کب شروع ہوتا ہے اور کس حد تک یہ تیزی سے پھیل جاتا ہے؟ ڈینگی ویسے آپ کو پتہ نہیں، مچھر جو جس سیزن میں ہوتا ہے وہ موسٹلی گرمیوں کا سیزن ہے. مونسون کی بارشوں کے بعد اس کی افزائش بڑھ جاتی ہے. یہ جولائی سے آن ورڈ شروع ہوتا ہے اور بعد میں یہ ہے کہ یہ جب تک ٹمپریچر نیچے نہیں آتا یہ پھیلتا ہی رہتا ہے. یہ تیزی سے پھیلتا ہے ان علاقوں میں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں پانی کھڑا رہتا ہے زیادہ دیر تک. پہلے تو ادھر کشمیر میں آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر بڑا ڈاؤن رہتا تھا. ہم نے چونکہ کلائمیٹ چینج آ گئی، درخت کاٹ لیا ہم نے، آبادی بڑھ گئی، کوئی کنٹرول نہیں ہوا آبادی پہ پراپر، اور ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہاں پہ بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ ایریا ہو گیا. اب یہاں پہ مچھر کی وجہ سے پھر دیکھ لیں وہی حالات ہو رہے ہیں جو پنجاب میں ہو رہے تھے. تو اب یہاں پہ مچھر پھر اسی تیزی سے پھیل گیا اس دفعہ، اور اس نے پھر ڈینگی فرسٹ ٹائم یہاں پہ بڑا اس کی ایپیڈیمک ہوئی. اس نے وہاں پہ یہاں پہ 3 سے 4 لوگوں کی موت بھی ہو گئی، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مچھر ہے اس کی میں بطور عام شہری میں اس کی پہچان کیسے کروں کہ مچھر کی پہچان کوئی ہے جو میں اسپیسیفائی کر سکوں کہ یہ ڈینگی والا مچھر ہے یا عام مچھر ہے؟ ہاں جی، یہ بہت پرٹیننٹ کویشچن کیا آپ نے. اس مچھر کا سائز 5 mm تک ہوتا ہے اور اوپر وائٹ اینڈ بلیک اسپاٹس ہوتے ہیں اس کے سلوری کلر کے. اس کا سائز دوسرے مچھر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اب خالی مچھر کو پہچان کے اس بیماری کو روکا بہت پاسبل نہیں ہے. کچھ لوگوں کی آئی سائٹ ٹھیک ہوتی ہے، کچھ ظاہر ہے پہچان کے بیماری کو روکا نہیں جا سکتا. ہم نے مچھر ہی کو روکنا ہے کسی طرح، کسی قسم کا بھی ہو. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہچان پہ تو سکتے ہیں. ہم دیکھیں نا، اب اگر ہم نے پہچان بھی لیا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو کاٹنے دیں گے. فوکس ہم نے کرنا ہے مچھر کو مارنا ہے، بس کسی قسم کا مچھر ہو. اچھا، یہاں پہ تو ایک سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے کہ ہم باقی چیزوں پہ ہم بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے متس یہاں پہ پھیلی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ہی کسی کو یہ خدشہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بلکہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جائے، رپورٹ بھی آ جائے کہ اس کو ڈینگی ہو گیا، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، پپیتے کا جوس، ادرک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خود سے ہی وہ یہ جوسز پینا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا مجھے بتائیں، یہ پپیتا یا جو بھی اس میں جو وٹامن سی والی زیادہ تر چیزیں پی جاتی ہیں، تو یہ کیا بہتر رہتی ہے مریض کے لیے؟ دیکھیں، کبھی پپیتے کا جوس آپ نے پیا ہے؟ ویسے کوشچن ہے. مجھے ایک بار ڈینگی ہوا تھا، میں نے اس کا ٹیسٹ کیسا تھا؟ برا تھا. میں کوئی بھی ٹیسٹ لیس یا ایسی چیز جس کا ٹیسٹ اچھا نہ ہو آپ پئیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ الٹی ہوگی، نازیہ ہوگا، طبیعت متلی آئے گی. ڈینگی بھی یہ کام کرتا ہے. اب ایک اور اوپر سے ایسی چیز دے دیں جو کہ الٹی طبیعت آپ کی خراب کرے، یہ مل کی چیزیں آپ کی کوئی اچھا رزلٹ نہیں آئے گا. تو اس کنڈیشن میں آپ نے صرف وہی چیزیں استعمال کرنی ہیں جن چیزوں کا آپ کو دل کرے. مثلاً پانی کا استعمال کریں، ORS پئیں اچھے. اب تو اس میں ڈفرینٹ فلیور بیس کے ساتھ آ گیا، وہ پئیں. ڈینگی میں بہت سی متس ہیں. لوگ اپنے آپ سے کبھی بہت سے لیمن استعمال کر کے، میرے پاس کچھ لوگ آئے، ان کی گم بلیڈ ہو رہا تھا، مسوڑوں سے خون آ رہا تھا. جب میں نے پتہ کیا کہ اس کی ریزن کیا، پتہ چلا وہی پپیتا اور وہ ساتھ بیچارے کو گھر والے زبردستی لیمن پلا رہے ہیں بہت زیادہ مقدار میں. تو اس سے یہ ہوا کہ اس کو گم بلیڈ سٹارٹ ہو گئی. اور خدا نخواستہ اگر آپ کو پہلے سے پیپٹک السر ہے، معدے کا السر ہے، آپ بہت زیادہ لیمن لیں گے تو السر بلیڈ کر جائے گا. اسی طرح آپ پپیتا ایکسٹرا مقدار میں لیں گے تو آپ کو الٹیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ السر کے لیے بھی خطرناک ہے. تو ڈینگی میں ہم نے یہ چیزیں بہت، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، نہیں لینی چاہیے. وہی چیزیں لیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. پانی کی مقدار پوری رکھیں. باقی کھانا جو روٹین میں آپ کا دل کرتا ہے. بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے ڈینگی میں. ہائی گریڈ فیور مین کے بریکنگ بون فیور کہتے ہیں اس کو. ہڈی بالکل جیسے لگتا ہے ٹوٹ گئی ہیں میری ہڈیاں. اور اس میں فیور میں ویسے بھی کھانے کا دل نہیں کرتا. اس کنڈیشن میں آپ نے پانی نہیں چھوڑنا. آپ نے پانی پیتے رہیں. کھانا نہ کھانے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. 2 دن کھانا اگر کم بھی کھا لیا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ORS اگر آپ پیتے رہیں اس کا بلکہ ایکسٹرا بینیفٹ ہو گیا. آپ کچھ عرصہ فاسٹنگ ہو جائے گی، آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا جن کا ویٹ زیادہ ہے. لیکن شوگر کے مریضوں کو احتیاط کرنا ہے، ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو، انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور لینا ہے تاکہ شوگر نہ ہو. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اسپیسیفک آپ ہمیں بتا دیں کہ کیا کیا اگر ڈینگی ہو گیا تو کیا کیا چیزیں لینی چاہیے. یہ بہت امپارٹنٹ ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا آپ کوئی چیز منع نہیں ہے ڈینگی میں. آپ وہ ہر چیز لے سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے.
کوئی چیز ایسی ابھی کسی گائیڈ لائن میں، کسی دنیا کے کسی ریسرچ میں کسی چیز سے منع نہیں کیا. منع اسی چیز سے کیا جس سے الٹی ہوتی ہے. اس میں یہ چکندر اور یہ اس طرح کی چیزیں جو لے ہی نہیں سکتے آپ، لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ چیز سافٹ ڈائٹ لیں اور نارمل ڈائٹ آپ جو دل کرے آپ کھائیں. کوئی ایسی چیز منع نہیں ہے ڈینگی. اچھا مجھے بتائیں کہ میں اگر دور افتادہ علاقے میں کوئی ہمارا شہری ہے، رہائش پذیر ہے وہاں پہ، اور اس کو کوئی اس طرح کا مچھر اگر کاٹ لے تو اسپتال اس سے دور ہو، تو اس کو سب سے پہلے کیا احتیاط تدابیر کرنی چاہیے، اور کس طرح اس کو یہ پہچان ہوگی کہ مجھے یہ عام بخار ہے یا یہ ڈینگی ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں، ڈینگی میں سب سے پہلی چیز ہے اویئرنیس. جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا چینل کر رہا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو پبلک تک آپ یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ ڈینگی کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایک مریض کو لیپا نیلم دور دراز بیچارہ ہے، وہ سردی میں کیسے آئے گا، یا اس سیزن میں اگر آئے گا تو گاڑی لے کے کیسے پہنچے گا مظفرآباد. اس میں دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ مجھے اگر بخار ہو گیا ہے، مچھر نے کاٹا تھا، بخار ہو گیا، آپ کے گھر میں کسی اور کو ڈینگی ہے، تو سسپیکٹ کریں کہ یہ ڈینگی ہو سکتا ہے. تو آپ وہاں پہ اگر کوئی قریب ڈاکٹر موجود ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. ڈاکٹر سے رجوع اس لیے کرنا ہے، خدا نخواستہ اگر ڈینگی نہیں ہے، ملیریا تو ہو سکتا ہے. تو اگر ملیریا نہیں ہے، خدا نخواستہ ٹائیفائڈ ہو گیا، پھر تو ہر چیز کو ہم ڈینگی نہیں لیتے، باقی بیماریاں بھی دیکھنی ہے. اس کے گلے میں درد ہے، یا اس کو خدا نخواستہ کوئی اور انفیکشن تو نہیں چاہ رہی، وائرل ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے جس کو پیلا جرکان کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح پریزنٹ کرتا ہے. تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ اور کوئی انفیکشن ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اگر ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے ڈینگی سوچ رہے ہیں کہ گھر میں کسی اور کو بھی آیا، یا مجھے بھی مچھر نے کاٹا تھا ڈینگی ہی ہو گیا ہے، تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ مجھے کوئی الٹی تو نہیں ہو رہی، اور اگر وامٹنگ ہو رہی ہے تو یہ ڈینجر سائن ہے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے، اور ڈی ہائیڈریشن ڈینگی میں ایک خطرناک چیز ہے جس سے خدا نخواستہ جان لیوا ہو سکتی ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے پیٹ میں درد تو نہیں ہے. پیٹ میں درد کا مطلب ہے آپ کے اندر کہیں نہ کہیں فلوئڈ لیک ہو رہا ہے، وہ بھی ایک ڈینجر سائن ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ سے مجھے خون تو نہیں آ رہا، مثلا ناک سے خون آ سکتا ہے، منہ سے خون آ سکتا ہے، جسم پہ سرخ دبے پڑ سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو وہ بھی آپ نے ہر صورت اسپتال کی طرف آنا ہے، چاہے آپ کو جتنا دور بھی اسپتال ہو پہنچنا ہے آپ نے. پھر آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میں کہیں بیٹھ کے جب کھڑا ہوتا ہوں میرا بلڈ پریشر تو لو نہیں ہوتا، اس ٹائم چکر تو نہیں آتے. یہ بھی شوق آ رہا ہے کہ آپ شاک میں جا سکتے ہیں، آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے فردر، اور لو ہے آپ کا تبھی آپ جا کے بیٹھ کے اٹھتے ہیں. تو اس کو امپینڈنگ شاک کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. اس کو بھی روکنا آپ نے، اور اس کے روکنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ فلوئڈ. دیکھیں جب ڈینگی ہو جاتا ہے نا تو آپ نے گھر میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا. اور الٹی ان چیزیں اگر شروع ہو گئی ہیں تو پھر آپ نے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرنا چاہ کے یہ روکے گا، میڈیسن وہی دے گا ڈاکٹر. اور اگر نہیں روک رہی کم از کم فلوئڈ وہ وین کے ذریعے دے دے گا آپ کو، جو ڈیلی فلوئڈ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی. خدا نخواستہ آپ ڈی ہائیڈریشن میں نہیں جائیں گے. اچھا ایک ضروری سوال یہ ہے کہ فرض کریں گھر میں کسی ایک شخص کو ڈینگی ہو گیا، تو کیا یہ متھ ہے یا حقیقت ہے کہ اس کو کوئی عام سا مچھر بھی اس کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد کیا وہ بھی دوسرے کسی شخص کو کاٹے گا تو وہ ڈینگی کا مریض ہو جائے گا؟ ایک تو یہ اس حوالے سے بتا دیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک گھر میں ایک مریض ہو جائے، مطلب ڈینگی کسی کو ہو گیا، اس کے گھر سے پھر 6 8 لوگ اس مرض میں مبتلا نکلتے ہیں. تو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ اور ڈینگی کے حوالے سے بتا دیں کہ جی شاہ صاحب بہت اہم کوشچن. اگر گھر سے 6 مریض آ گئے تو ملیریا تو نہیں ہو سکتا. ملیریا کا مچھر ڈیلی 4 لوگوں کو کاٹ سکتا ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ باقی لوگوں کو کاٹے. البتہ جو ڈینگی کا مچھر ہے وہ 9 سے 10 لوگوں کو کاٹ سکتا ہے. اگر 5-6 لوگ آ گئے تو پھر ڈینگی ہی سمجھیں. اچھا اس میں ایک ایڈ کر دیں کہ یہ ایک مچھر کی ایک عمر ہوتی ہے نا، تو یہ بتائیں کہ اس ڈینگی کے مچھر کی عمر کتنی ہے؟ اچھا کچھ جگہوں پہ تو یہ 1 منتھ تک زندہ رہ سکتا ہے. ویسے لائف اسپین اس کا 8 to 10 ڈیز بھی ہے اس کا، لیکن کچھ علاقوں میں یہ دیکھا گیا کہ 1 منتھ تک بھی اس کا لائف اسپین چلتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو ٹائملی وہاں پہ اسپرے وغیرہ کر کے ہم اس کو مار لیں تو اس کا لائف اسپین کم کیا جا سکتا ہے. تو کیا ایک عام مچھر کسی ڈینگی والے مریض کو کاٹے اور دوسرے انسان کو کاٹے تو کیا وہ ڈینگی ہی میں کنورٹ ہو جائے گا؟ نہیں، عام مچھر نہیں کاٹے. یہ 2 مچھروں کی ٹائپس ہیں، ایڈیز ایجپٹی کہتے ہیں اس کو، اور دوسرے کو ایڈیز البوپیکٹس کہتے ہیں. یہ دونوں جب کاٹیں گے، یہی انیفلیز یہ خاص سپیشیز ہے، یہ دونوں خاص سپیشیز ہی ان میں سے کوئی ایک سپیشی کاٹے گی تو وہی ڈینگی کرے گا، دوسرا نہیں کاٹے گا. دوسرا کاٹ سکتا ہے لیکن دوسرا ڈینگی نہیں کرے گا آپ. تو مجھے بتائیں کہ ایک گھر کے اندر پھر 6 لوگ مریض کس طرح، اگر ایک بندے کو مرض ہوا ہے تو اس کے بعد 5 8 لوگ مریض ہو رہے ہیں، تو یہ کیا احتیاطی تدابیر بھی دیکھیں نا، ہم نے احتیاطی تدابیر یہ کرنی ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک بندے کو ہوا، اگر 6 کو ہو گیا نا، سمجھ لیں کہ ہم لوگ میڈیکل کے علم سے بہت دور ہیں. ہم لوگ اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے گھر میں ایک مریض کو ڈینگی ہو چکا ہے اور ہم نے کوئی احتیاط نہیں کی. اس کے بعد ایک سمپل ماسکیٹو نیٹ اس کو پرووائڈ کریں جس میں رات کو دن کو اس میں رہے،
اور باقی یہ کریں کہ اب باقی لوگ جو ہے ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا لیں کسی بھی برانڈ کا جو اچھا ہو جس سے الرجی نہ ہو آپ کو، اور ساتھ کوشش کریں کہ آپ گھر میں جو مچھر ہیں ان کو ماریں، اسپرے کریں۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کو تو بندہ قابو کر سکتا ہے، گھر کے اندر مچھر آپ اس کو ہر صورت آپ نے مارنا ہے، اور باقی آپ انسیکٹ کلر کا استعمال کریں، جو بھی میڈیسن ملتی ہیں آپ کو ٹاپیکل اوپر اسکن کے اوپر لگانی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کچھ الیکٹرک لائٹس بھی اویلیبل ہوتی ہیں جو لگائیں آپ، ان سے مچھر مار جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم ان کا استعمال کر کے اب باقی لوگ تو بچ سکتے ہیں، اگر ایک کو ہو گیا تو باقی تو بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کھانے پینے سے مطلب مریض کے ساتھ بندہ کھائے پیے اور وہ ساری چیزیں نہیں، سے کھانے تو پینے سے ان چیزوں سے، کھانے پینے سے مچھر نہیں یہ پھیلتا، صرف مچھر انفیکشن سے۔ اس مریض کو کاٹے گا، پھر دوسرے بندے نارمل بندے کو کاٹے گا، پھر ہی ہوگا۔ اچھا، مجھے ایک بات لگتی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے، شاید آپ میری بات سے ایگری نہ کریں، ہر سال اس مہم کے لیے لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، پورے ٹیسٹ ان کے علیحدہ سے کیے جاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ایک انڈسٹری کھڑی کی جاتی، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ محکمہ صحت کے لیے یا ہمارے اداروں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو آف سیزن اس کے لاروے کو ختم کر دیا جائے؟ یا پھر ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا اسپرے گلیوں میں کیا جا رہا تھا، سڑکوں پہ کیا جا رہا تھا، یہ زیادہ ضرورت گھروں کے اندر کی ہے یا محلے کے اندر یا اس کی ضرورت ہے؟ تو یہ باہر کر کے تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں اس بات سے تو ڈس ایگری کروں گا کہ یہ کوئی انڈسٹری بنتی جا رہی ہے یا اس پہ کوئی پروموٹ کر رہا ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ ہماری کہیں نہ کہیں نالائکی تو ہے۔ مثلاً دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے کتنا اچھا کنٹرول کیا مچھر، دیکھیں اب مانے نہ مانے وہاں پہ اتنا اچھا ورک کیا گورنمنٹ نے کہ ایون کہ آپ WHO نے وہاں سے ڈیٹا لیا اور انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ یہ جو پریویسلی ڈینگی اسپریڈ ہوا تھا اسی گورنمنٹ کے دور میں پہلے بھی، تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں ہم سے ایسی مسٹیک ہوئی جو ہم پراپر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بہت چھوٹا سا ایریا تھا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا افیکٹولی جوائنٹلی ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کنٹرول کرتے تو میرے خیال میں ہم تھوڑا سا اچھا کنٹرول کر سکتے تھے۔ ہمارا کیچمنٹ ایریا اتنا زیادہ نہیں تھا، پنجاب کا کیچمنٹ ایریا بہت زیادہ ہے نا، ہمارے پاس تو ایک تھوڑا سا وہی جو ہارڈ کلائمیٹ بہت تھوڑی سی ہے نا، اس کو اگر ہم کر لیتے کنٹرول تو یہ مچھر میرے خیال میں اتنا تیزی سے نہ پھیلتا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ مچھر، کیا یہ بات درست ہے کہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے فوراً بعد حملہ آور ہوتا ہے اور اس طرح یہ لوگوں کو بالکل درست بات ہے۔ اور یہ صاف پانی پہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جی یہ صاف، دیکھیں صاف پانی پہ یہ مچھر پھیلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈاؤن اینڈ ڈسک فنامنا، یعنی صبح ارلی مارننگ کاٹے گا یہ، اور یہ شام کو، اس کو بھوک ہی اسی ٹائم لگتی ہے، مارننگ کے ٹائم اور شام کے ٹائم، اس دوران یہ 8-9 لوگوں کو کاٹ سکتا ہے۔ اور اگر یہ اس ٹائم پہ بھی ہم لوگوں کو، میں کچھ لوگوں کو یہ بھی ایڈوائز کرتا ہوں، دیکھیں آپ پورا دن ماسکیٹو نیٹ نہ استعمال کریں، شام کو 4 سے 10 تک آپ ماسکیٹو نیٹ کے اندر رہیں، ارلی مارننگ ٹائم آپ ماسکیٹو نیٹ یوز کر لیں، تو وہ ٹائم بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس دوران وہ ماسکیٹو نیٹ کے اندر رہیں، اور اس ٹائم وہ کوئی بھی برانڈ کا لے لیں، اگر ریپیلنٹ ہے وہ یوز کریں، تو اس سے تو ان کو بڑا ذرا اچھے ریزلٹس مل جائیں گے، مچھر کاٹے گا نہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ ایک مریض ہے جس کو ڈینگی ہو گیا، تو وہ کون سی ادویات ایسی ہیں، اور ظاہر ہے وہ اگر اس کو دیگر کوئی مسائل صحت کے عارضے بھی مبتلا ہیں تو وہ اپنی ادویات لے سکتے، تو کون سی ادویات ہیں جو بلا خوف و خطر وہ لے سکتے؟ بالکل، یہ بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے۔ دیکھیں ڈینگی کا مریض جب اس کے پلیٹلیٹس اس کو دیکھنا ہے، 1 لاکھ سے کم ہو گئے تو خون پتہ کرنے کی دوائیاں جو لوپرین اور لوپلیٹ لیتے ہیں لوگ اکثر، جس میں وہ بند کر دیں، وہ تو نہ لیں 1 لاکھ سے کم ہو گیا، اگر وہ لیں گے تو بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ پھر ہم لوگ بہت ان نیسیسری میدے کی دوائیاں کھاتے ہیں، یہ جو اومیپرازول برانڈ سے کوئی بھی برانڈ ہو، تو وہ جب ہم لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی پلیٹلیٹ کم کرتے ہیں۔ ان نیسیسری یوز آف اینٹی بایوٹکس، وہ بھی پلیٹلیٹ کم کر دیتے ہیں، کچھ لوگ خود ہی اینٹی بایوٹک شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتہ پلیٹلیٹس کون سی کم کرتے ہیں۔ گھر میں آج ایک ایسی دوائی لے لی جو مثلاً میں نے آج ایسپرین لے لی ہے، جو کہ لوپرین ایسپرین یا لوپ جو بھی ہے، یہ لے لی میں نے، 7 دن تک افیکٹو رہتی ہے وہ، میں نے آج لے لی تو اگلے 7 دن تک خدا نہ خواستہ ڈینگی فیور نے یا ڈینگی ماسکیٹو نے اٹیک کر دیا ہے تو وہ اگر مجھے انفیکشن ہو گئی ہے تو 7 ڈیز تک تو یہ اس کا افیکٹ رہے گا، اور اوپر سے ڈینگی نے بھی پلیٹلیٹس کم کرنے ہیں، تو پھر ملا جلا کے یہ ایک کریٹیکل کنڈیشن بن سکتی ہے۔ اچھا، یہ پلیٹلیٹس ہوتے کیا ہیں، اور ان کا ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ وہ بہت کم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایسا مریض کے اندر، ذہن کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ ڈر، خوف، اور وہ مطلب موت سے پہلے ہی موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پلیٹلیٹس کے بارے میں بتائیں، اور اس کے کام ہونے کے نقصانات وغیرہ بتائیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں پلیٹلیٹس باڈی کے گارڈ سمجھ لیں آپ، سیکورٹی گارڈ ہیں وہ، ان سیکورٹی گارڈز کا کام ہے کہ بلیڈنگ کو روکنا ہے، یعنی اگر وہ کم بھی ہو گئے تو بلیڈنگ نہیں ہوگی جب تک آپ کو کٹ نہیں لگے گا یا خدا نہ خواستہ کچھ ٹراما نہیں ہوگا، اس کے بغیر خود وہ اسپونٹینیس بلیڈ بہت ریئر ہوتی ہے جب پلیٹلیٹس
جا کے کہیں بہت ہی کم ہو جاتے ہیں. ادروائز پلیٹلیٹس کا کام یہ ہے کہ بلیڈنگ ہو گئی وہاں پہ ایک کلاٹلٹ کا پلگ بنا لیتے ہیں جا کے, اس کو روکتے ہیں. آپ نے یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ اس دوران مجھے کٹ نہ لگے, اس دوران کوئی میں کسی جگہ سے چوٹ نہ لگے اور کوئی زخم نہ بنے خدا نخواستہ. اگر وہ بن گئی ہے تو اس کو پھر پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں, اگر کم ہے تو وہ پلیٹلیٹ پھر وہاں سے بلیڈنگ روک نہیں سکیں گے. ادروائز پلیٹلیٹ کے تھوڑے کم ہونے کی وجہ سے بلیڈنگ نہیں ہوتی. بلیڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب بہت زیادہ 10,000 سے کم ہو تو ہم سمجھتے ہیں رسک ہے. ایون کہ آپ نے دیکھا 0 پہ بھی لوگوں کو بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی, جب تک ان کو کوئی کٹ نہ لگے یا ان کو کوئی اور انجری نہ ہو بلیڈنگ نہیں ہوتی. اچھا, اگر آگے پلیٹلیٹس کم ہے اور انٹرنلی اگر اندر کوئی بلیڈنگ ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا دیکھیں چاہیے؟ انٹرنلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا, الٹرا ساؤنڈ پہ پلازما لیکیج جب سٹارٹ ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, الٹیاں آتی ہیں پیٹ میں, آپ کو جب یہ خدا ناستہ کالے پخانے آ سکتے ہیں, بلیک کلر کے پخانے, بلیک کلر کا جب سٹول پاس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے, یا فریش سٹول بھی آ سکتا ہے آپ کو کہیں وہاں لوکل پیتھالوجی ہیمرائڈز ہیں بواسیر, تو وہ فریش سٹول, ناک سے بلیڈنگ آ رہی ہے, یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اندر ٹریک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور جب یہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ نے ہر صورت اسپتال جانا ہے. ہاسپٹل کے اندر جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ ایسی میڈیسنز موجود ہیں, پلیٹلیٹس موجود ہوتے ہیں, پلیٹلیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ. اور پلیٹلیٹس لگانے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ میڈیسن بھی دے سکتے ہیں جس سے بلیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے. اب ان میڈیسن کو تو ہم ابھی سٹارٹ کیا, ہم نے دیکھتے ہیں کہ ان کے ریزلٹس کیسے آتے ہیں. کل سے ہم نے ایک پیشنٹ کو سٹارٹ کی, کچھ بہت اچھی والی میڈیسن بھی, ان کے اگر ریزلٹس بڑے اچھے آ گئے تو پھر وہ تو ایک بڑا ایک پازیٹیو میسج مل جائے گا ہمیں کہ یار. ایک تو پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں تو ہمیں خطرے کا احساس ہوتا ہے, اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے تو ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ کون سی علامات اور کون سی ایسی چیزیں؟ دیکھیں ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے ڈرنا نہیں ہے, پلیٹلیٹ سے ہم ڈرے ہوتے ہیں. ایکچوئل وہ پلیٹلیٹ کے ساتھ اوپر دیکھا ہوتا ہے نا خون کے ٹیسٹ میں HCT, یا وہ آپ نے کبھی پڑھا ہو, یا PCV پیکڈ سیل والیوم HCT, وہ جب 20 سے نیچے کم ہو جائے آپ کے جو نارمل ہے, یعنی 30 سے نیچے اور اوپر 55 سے اوپر چلا جائے, وہ ڈینجرس ہے, وہ شو کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو پلیٹلیٹس اگر 10,000 سے بھی کم آ گئے, بلیڈنگ نہ ہو تو پریشانی والی بات نہیں ہے, پلیٹلیٹ خود چلے جاتے ہیں اوپر واپس. لیکن وہ اگر PCV یا HCT لکھا ہوا ایک چھوٹا سا اس بلڈ آپ رزلٹ لیتے ہیں نا, اس میں اگر نارمل سے 20 کا ڈفرینس آ گیا ہے تو وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلیڈنگ سٹارٹ ہے. اچھا, یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں ایک انسانی جسم میں کتنی ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ پلیٹلیٹس کتنی ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں بتا دیں, اور کتنے حد تک کم ہو جائیں تو؟ ہاں جی, پلیٹلیٹس تو نارملی 150 سے اگر آپ کے اوپر ہیں تو آپ خطرے سے باہر ہیں. دیکھیں پلیٹلیٹس آپ کے اندر, میں نے پھر بتایا کہ اگر جی پلیٹلیٹس دیکھیں 150 سے اوپر نارمل ہی ہوتے ہیں, اور 150 سے 4 لاکھ تک بھی ہیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس میں امپارٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ پلیٹلیٹس آپ کے بہت تیزی سے گر رہے ہیں, اور پلیٹلیٹس جب آ جاتے ہیں بخار کے ساتھ, اگر آپ کو فیور ہے پھر 20,000 سے نیچے سگنیفیکنٹ لو ہیں. اگر وداؤٹ فیور 10,000 تک بھی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کو تو آپ دیکھا 0 بھی ہے تو ان کو بلیڈنگ نہیں ہوتی, تو پریشانی والی بات نہیں ہے. پلیٹلیٹس اتنے سیویرٹی کو شو کو تو کرتے ہیں پلیٹلیٹس, خدا نخواستہ اگر بہت لو ہو گئے تو ایک رسک تو رہتا ہے. لیکن بہت امپارٹنٹ چیز جو میں نے بتایا, وہ جو ہیمیٹوکریٹ کا بتا رہا ہوں, وہ 30 سے فیمیل میں نیچے ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. میل میں 55 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے یا نیچے نہیں ہونا چاہیے, اور 20 کا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے اس نارمل جو رینجز ہیں ان میں. اگر پریویس جو ہیمیٹوکریٹ ہے یا پیک سیل والیوم ہے اس میں 20 کا ڈفرینس آ گیا, اٹ مینس کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بلڈ لیک ہو رہا ہے, پلازما لیک سٹارٹ ہو گیا, بلڈ لیک سٹارٹ ہو گیا, تو وہ ایک ڈینجر سائن ہے. اس سے آپ نے فوراً اسپتال میں جانا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے ملنا ہے, اور وہاں ڈاکٹر آپ کو ایڈمٹ کر کے وہ پھر IV فلوئڈز دیں گے, اگر ضرورت پڑی تو پلیٹلیٹس بھی دیں گے. اچھا, آپ بطور ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا خطرناک ہے یہ ڈینگی کا مرض؟ دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا, ہم ذاتی طور پہ بہت لائٹ لیتے ہیں اس کو, مچھر نے کاٹ لیا, ایک بھی بخار ہو گیا اور دوسرا تیسرا, اور اتنی زیادہ مواد, اب 3-4 مواد ہو چکی ہیں. یہ تو ویسے الارمنگ سچویشن ہونی چاہیے, لیکن ہمارے لوگ اس کو نارمل دیکھیں 100 لوگوں میں سے ایک بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اب کیا پتہ ہے قسمت میں ایسا ہو کہ میں ہی اس میں یا آپ ہی شامل ہوں. تو بہتر یہی ہے نا, ہم لوگ بہت جلدی کہہ دیتے ہیں جی حکومتی سطح پہ کچھ نہیں ہوا, ڈپارٹمنٹ نے کچھ نہیں کیا, لیکن ہم نے کیا کیا, ہماری اپنی ذمہ داری دیکھیں. ہم نے کبھی احتیاط کی کہ شام کے ٹائم ہم ہاف سلیوز میں باہر نہ جائیں؟ ہم نے یہ ماسکیٹو ریپیلنٹس لگائے ڈیلی اپنے اوپر. پھر ہم نے آپ نے دیکھا کہ گھر میں ماسکیٹو نیٹس یوز کیے, بچوں کو ہم نے بتایا گھر والوں کو کہ آپ شام کے ٹائم باہر نہ بیٹھیں, گھر کے اندر اسپرے کرائی ہم لوگوں نے. موسٹلی آپ جب پوچھیں گے لوگوں سے نہیں, جب ہم کہیں گے یار حکومت ناکام ہو گئی ہے تو بہت سارے ٹوٹ پڑتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی ذمہ داری پہ آتے ہیں
سارے ناکام ہیں ہم لوگوں میں ہیلتھ ایجوکیشن کی کمی ہے. ٹو بی آنیسٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی بھی دیکھیں لوگ باہر اوپن گیمز کھیل رہے ہیں, بیٹھتے ہیں اسی طرح اور ڈینگی اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے, لیکن احتیاط کوئی نہیں کر رہا. اور پھر یہ اس کی سب سے بڑی وجہ پھیلنے کی اس ٹائم مظفر آباد میں ہم لوگوں کی اپنی کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی ہے, ہیلتھ ایجوکیشن کی کمی ہے. ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں اور بھی ناکامی ہوئی ہے, سب کو پتہ ہے ناکامی تو ہے, لیکن زیادہ ذمہ دار ہم خود بھی ہیں, اس میں شامل ہیں ہم لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت مجھے بتائیں کہ سی ایم ایچ میں کتنے مریض کل آئے, کتنے صحتیاب ہو گئے اور کتنے لوگوں کی اس میں اموات ہوئی ہیں؟ دیکھیں سی ایم ایچ کی او پی ڈی ایمرجنسی میں ملا کے نا, ہم دیکھیں ڈینگی کے پروبیبل اور سسیپٹیبل اور کنفرم کیسز اگر ملائیں تو 16,000 پیشنٹ آئے ہمارے پاس. اور وہ جو پیشنٹ آئے سر, ان کا یہ ہوا کہ ان میں صرف 500 سے زیادہ ہم نے ایڈمٹ کیے, اور جو ایڈمیشن ہوئے الحمدللہ آئسولیٹڈ ڈینگی انفیکشن کی وجہ سے کسی ایک کی موٹیلٹی نہیں ہوئی. ایک پیشنٹ کی جو ڈیتھ ہوئی وہ اس کو ڈینگی ٹیسٹ پازیٹیو نہیں تھا, لگ رہا تھا کہ ہمیں ڈینگی بھی ساتھ ہوگا. اس کے وہ اسلام آباد سے آیا تھا, وہاں پہ کچھ عرصہ اس نے علاج کرایا, لیکن یہاں جب آیا تو وہ آلریڈی اتنا سک تھا, بلیڈنگ کے ساتھ آیا تھا, اس کے جی آئی ٹریک سے بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو اس کی ریزن ہمیں جو کہ اس پہ ہم نے کام کرنا تھا, پیشنٹ پور تھا, اس کو ڈینگی انفیکشن نہیں تھی, لیکن ہم سسپیکٹ ضرور کر رہے تھے کہ یہ بھی ہوگا. وہ اس کی اور ریزن تھی, ڈینگی اس کی ریزن نہیں تھی. الحمدللہ سی ایم ایچ میں اتنا اچھا کام ہوا کہ 500 لوگوں میں سے جن کی ایڈمیشن ہوئی ان میں سے ایک بندے کی سی ایم ایچ میں ڈیتھ نہیں ہوئی. اور اس میں سی ایم ایچ کی ایڈمنسٹریشن کمانڈ سی ایم ایچ خود بذات خود ہر پیشنٹس کے پاس جاتے رہے, جا کے پوچھتے رہے. اور میں آپ کو بتاؤں سی ایم ایچ میں جو ٹریٹمنٹ ہوئی تھی فری آف کاسٹ رہی ڈینگی کے پیشنٹ کی, کسی سے کوئی چارجز نہیں وصول کیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت قیمتی معلومات آپ نے ہمارے لوگوں تک پہنچائی. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.